یہ بادشاہی مسجد کا مین انٹر دروازہ ہونے کے بعد اندر کا ویو ہے بالکل. یہ تو مغلوں میں اہم بات تھی، جب آپ باہر نکلتے تو آپ کو مکمل ویو، کیا کمال کا ویو نظر آتا ہے. مسجد کی لیفٹ سائڈ پہ آئیں گے تو آپ کو یہ وائٹ بلڈنگ کا یہ سامنے سکھوں کے گردوارہ یا سمادھی بنائی گئی ہے. ایک رنجیت سنگھ کی ہے اس کے اندر، اور ایک ان کے اندر جو ہے پانچواں گرو تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں، اس کی سمادھی بنائی گئی. رنجیت سنگھ کے دور میں بنائی گئی تھی، بعد میں پھر حکومت ان کی ختم ہو گئی، پھر انگریز آ گئے اس طرح. اب ہم آپ کو بادشاہی مسجد کی طرف لے کے جائیں گے. ہم یہ وزٹ بالکل نہیں کر رہے، بعد میں آئیں گے یا پھر دیکھیں گے کہ وزٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. بہرحال اب ہم بادشاہی مسجد اور اس کے سامنے جو حضوری باغ ہے وہ وزٹ کریں گے. یہ بھائی سے واضح لگا رہے ہیں بادشاہ کو. آج ہم آپ کو بادشاہی مسجد دکھانے آئے ہیں. یہ مین انٹری پہ ہیں، آپ اندر جاتے ہیں، آپ کو مکمل اس کا ٹور کرواتے ہیں. یہ بادشاہی مسجد کا مین انٹر دروازہ ہونے کے بعد اندر کا ویو ہے. تو ہم آپ کو بادشاہی مسجد میں لے گئے ہیں. بادشاہی مسجد کو عالمگیر اورنگزیب نے اپنے دور میں 1671 سے لے کر 73 میں 2 سال میں اپنے ستیلے فہیم مظفر حسین کی نگرانی میں 2 سال میں کمپلیٹ کروایا تھا. بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ مذہبی زیادہ تھے، اور جو ان کا بلڈنگ کے لحاظ سے ہو یا حکومت کے لحاظ سے ہو، اپنے باپ دادا بھائی کے مقابلے میں یہ کام زیادہ کرتا تھا. اسی طرح سے بادشاہی مسجد کو ہے نا، یہ بھی اسی طرح کے ہی آتا ہے، کیونکہ اس کے باپ جو شاہ جہاں تھا نا، اس نے دلی مسجد تعمیر کروائی، اس سے مشابہت رکھتی یہ مسجد ہے. اور ساتھ میں فتح پور سکری جو انڈیا میں ایک مسجد ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی تقریباً بادشاہی مسجد کی طرح ہے. تو بادشاہی مسجد کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بادشاہی مسجد کو 1671 سے لے کے 73 میں 2 سال کے میں یہ کمپلیٹ ہوئی تھی. تو اس کے سامنے پھر بعد میں اس نے اس کے سامنے ایک عالمگیری دروازہ بنایا تھا، اور سینٹر میں سرائے عالم کے نام سے ایک بیگات بھی تعمیر کروایا تھا. باقی بادشاہی مسجد کو اس نے وقت کے ساتھ جیسے ہی رینوویٹ کیا گیا، 1860 میں بھی اس پہ کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہوا، تب یہ کافی متاثر ہو چکی تھی، تب اس کو رینوویٹ کیا گیا. اور اس کے بعد 1939 سے لے کے 1960 تک اس پہ تقریباً 60 لاکھ روپے کی لاگت لگائی گئی تھی، جس سے یہ آپ بہترین حالت میں آئی ہے. باقی آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بادشاہی مسجد دکھاتے ہیں اندر سے کیا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ایک لائبریری بھی تھی جو آج کل بند ہے. باقی ہمارے ساتھ ہم آپ کو ٹوٹل وزٹ کرواتے ہیں اس کے بادشاہی مسجد. یہ بادشاہی مسجد کا وضو خانہ ہے. چلے ہیں ہم کو وضو خانہ وزٹ کراتے ہیں، اور سائڈ میں جو دروازے ہیں اس کا اوور ویو دکھاتے ہیں. یہاں پہ مسجد کے وضو خانے یہ وہ بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وضو خانے سے سامنے کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. مغل بادشاہوں کی جتنی بھی بلڈنگ آپ دیکھیں گے نا، اب میں ویڈیو آپ کو کمپلیٹ دکھا رہا ہوں، جیسے میں پیچھے آ رہا ہوں تو دروازے سے دیکھ سکتے ہیں شاہی قلعہ چھوٹا ہال. جیسے میں بڑا باہر کی طرف جاؤں گا تو دروازہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ یہ ویو میں چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں بیک سائڈ پہ لے کے یہ وضو خانے سے دروازہ چھوٹا، اور جیسے جیسے میں باہر آؤں گا تو بادشاہی مسجد کا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں. سامنے سورج ہے، لیکن یہ کہ آپ ویو چیک کر لیں. یہاں پہ لوگ اندر جا رہے ہیں. یہاں پہ قرآن مجید ہے جو کہ 30 سپارے ہیں اس کے، تو وہاں پہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم باہر سے کھڑے آپ کو مکمل ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو ٹوٹل آپ کو سونے کی تاروں کے سے لکھا گیا ہے. تو اس کی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں، جب آپ آئیں تو لازمی وزٹ کریں. باقی اس سائڈ پہ آپ کو مسجد کا مینار نظر آئے گا. بادشاہی مسجد کے ٹوٹل 4 مینار بنائے گئے، چاروں کی سیم لینتھ ہے، تو یہ کارنر پہ بنائے گئے، ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے. تھرڈ آپ کو سورج کی وجہ سے پراپر نہیں دکھائی دے گا، لیکن جو فورتھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کمروں سے دوسری طرف دیکھیں تو مینار پاکستان کا سین نظر آتا ہے، لیکن اندر کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہے، لیکن اس لیے ہم آپ کو پراپر کمپلیٹ وزٹ نہیں کروا سکتے. لیکن ایک آدھا جو کھلا ہے نا، وہاں پہ انٹری کر کے آپ کو ویو دکھا دیتے ہیں، اگر ہمیں اجازت وہ دیتے ہیں تو. دوسری طرف کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہے. یہاں پہ یہ چھوٹے دروازے ہیں، راہداریاں ہیں، اور یہاں پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے باہر کا کیا ویو ہے. یہاں پہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مینار پاکستان ہے. اگر آپ نے مینار پاکستان کی ہسٹری لینی ہے تو ہماری پہلی والی سیریز چیک کریں، اس میں آپ کو مینار پاکستان کی ویڈیو مل جائے گی. لازمی دیکھیے، لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے.
یہ سیکنڈ مینار کے ساتھ آپ آئیں گے تو مسجد سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو مسجد کا باہر کا اوور ویو دکھاتے ہیں. مین مسجد کے 3 گنبد ہیں. مین جو سینٹر میں وہ بڑا گنبد ہے، جو سائڈوں پہ وہ بھی سیم سائز ہے لیکن اس سے چھوٹے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو اندر کا ویو دکھاتے ہیں، اندر سے باورچی مسجد کو کیسے بنایا گیا ہے اور آج کے دور میں کیسی ہو، تب کیا تھی وہ تو نہیں دکھا سکتے، لیکن جو آج کے دور میں وہ ہم آپ کو لازمی دکھائیں گے. مغل آرکیٹیکچر جتنا بھی آپ دیکھیں گے نا، اس میں آپ کو لال پتھر اور وائٹ ماربل سے جو بھی پینٹنگ ہے نا، اس کو خوبصورتی سے تراشا گیا ہے. ٹوٹل جتنی بھی آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، چاہے انڈیا میں ہے چاہے پاکستان میں، لال پتھر ان کا فیورٹ تھا. جو بھی مغل بادشاہ آیا اس نے لال پتھر ہی کا یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، فتح پور سکری میں دربار ہے سلیم چشتی کا، اس کا جو گنبد تھا وہ وائٹ ماربل کا تھا. تو اس کے بعد جب شاہ جہاں آیا تو اس نے آ کر وائٹ ماربل کو متعارف کروایا یا اس کی بلڈنگ بنانی شروع کی، جو آپ تاج محل میں وائٹ ماربل دیکھ سکتے ہیں. کیا خوبصورتی کے پتھروں کو پھول کی شکل میں تراشا گیا ہے. اس دور میں مشینری تو نہیں تھی، لیکن آپ ان کی ورکنگ دیکھ سکے، ان کی تکنیک دیکھ سکے، کیا انہوں نے خوبصورتی سے اس چیز کو بنایا تھا. یہاں پہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں. مسجد کے لیفٹ سائڈ پہ آئیں گے تو آپ کو یہ وائٹ بلڈنگ کا کنسٹرکشن، یہ جو سائڈ پہ چھوٹے گنبد ہے نا، یہ اس کا اندر کا ویو ہے. یہ مسجد سے باہر کا حسین کا ایریا ہے. سینٹر میں وائٹ ماربل سے بیٹھنے کی جگہ، یا اس دور میں کیا کہہ سکتے فوارے وغیرہ بنائے گئے تھے، لیکن آج چلتے تو نہیں ہیں، لیکن مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں. باقی آپ فوڈ اسٹریٹ کا اگر آتے ہیں تو یہاں پہ جو کیفے ہے نا، اس کا یہ ویو ہے. یہ مین ویو یہاں معاشی والا مشہور ہے. فیوچر میں ہم آپ کو یہاں پہ بھی لے کے جائیں گے، لیکن آج نہیں لے کے جائیں گے. یہ وائٹ ماربل سے بنایا گیا ایک فوارہ ہے، لیکن یہ چل تو نہیں رہا. یہ کبھی میں نے چلتا ہوا دیکھا بھی نہیں، میں نے بہت بار وزٹ کیا ہے، لیکن اگر چلتا ہوگا تو یہ خوبصورتی میں آف کورس اضافہ کرتا ہوگا. اس طرح کچھ وضو خانے ہیں اور کچھ مطلب کہ ولی بنائی گئی ہیں. اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت لینے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنے مت بھولیے گا. آپ کے لائک اور شیئر سے ہماری ویڈیو ٹرینڈنگ میں جائے گی اور نئی ویڈیو ہم لے کے آئیں گے. آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں جس بارے میں آپ انفارمیشن چاہتے ہیں، ہم آپ کو لازمی بتائیں گے اور ولاگ کے ساتھ بتائیں گے. یہ تو مغلوں میں اہم بات تھی، جب آپ باہر نکلتے تو آپ کو مکمل ویو، کیا کمال کا ویو نظر آتا ہے.